گھر میں پتھر آئیں، کیا آئیں؟ پتھر آئیں، روڑے آئیں، کنکر آئیں، خون کے چھینٹے آئیں، پخانے کے چھینٹے آئیں، پیشاب کے چھینٹے آئیں، سادے پانی کے چھینٹے آئیں، اور بظاہر آپ دیکھیں تو کوئی بادل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں، پتھر آ رہے ہیں، آپ گھر کا دروازہ کھول کے باہر جا کے گلی میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کے گھر کے باہر کتے بھونکیں، یا آپ کے گھر میں چھت پہ یا آپ کے آس پاس گھر کے بلیاں جو ہیں وہ رات کو بولیں، میاؤں میاؤں کریں، وہ اپنے ایک بڑا درد والا آواز جو ہے وہ رونے والا آواز نکالیں، ساری باتیں یاد رہے گی۔ اس کے بعد گھر میں بچے لڑیں، آپس میں بچوں کو لڑائی جھگڑا ہو، میاں باہر سے خوش خوش آ رہا ہے، ایک دم چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی، گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں، چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی، بچے لڑ پے، میاں بیوی لڑ پے، بہو لڑ پڑی، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا، دو باتیں۔ تیسری بات، آپ نے پیسے کہیں پہ رکھے، مل نہیں رہے، زیور کہیں پہ رکھا، مل نہیں رہا، گھڑی اتار کے رکھی کہیں ہے، وہاں مل نہیں رہی، جوتا اتار کے رکھا وہاں ہے، مل وہاں سے رہا ہے، کچن کے اندر برتن وہاں رکھے تھے، مل ٹی وی لانچ سے رہے ہیں، اور اگر برتن ہیں کبھی وہ برتن ٹوٹ رہا ہے، کبھی وہ برتن ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علامت ہوگی۔ اس کے بعد گھر کے اندر چھپکلیاں بہت زیادہ ہیں، کیا ہیں؟ چھپکلیاں بہت زیادہ ہیں، کاکروچ بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو ہے گندگی ہو، اگر گندگی نہیں ہے اس کے باوجود گھر میں چھپکلیاں بہت ہیں، کاکروچ بہت ہیں، جالے بہت لگتے ہیں، ٹڈیاں بہت ہیں، تو اللہ یہ مسائل۔ پھر اس کے بعد آپ نے کپڑے نہیں سلائے، عورت ہے مرد ہے گھر میں کوئی بھی فرد ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں، یعنی کپڑے شلوار ہے قمیض ہے اس کو کٹ لگ جاتے ہیں، وہ کپڑا کہیں پہننے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ اللہ بولو اس طرح کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ طارق، کون سی سورت؟ سورہ طارق 30واں سپارہ، آخری 3 آیات، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ سورہ طارق 30واں سپارہ، آخری 3 آیات۔ اللہ والو صرف 7 بار پڑھ کے صبح و شام اپنے گھر پہ پھونکتے رہو، اپنے بچوں پہ پھونکتے رہو، کپڑے رکھے ہیں ان پہ پھونکتے رہو، جہاں جہاں سے نقصان ہو رہا ہے ان پہ پھونکتے رہو، انشاءاللہ العزیز جس طرح کے بھی جناتی اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، کسی بھی طرح کے اثرات ہیں اور جب کے بھی ہیں، سارے اثرات جل جائیں گے، گھر میں رونقیں ہو جائیں گی، اللہ مال کی، جان کی، ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے گا، اور آپس میں گھر میں جو لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر گھر میں لڑائیوں کی یا جادو کی یا جو میں نے علامات بتائیں ان کی شدت بہت زیادہ ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ یہی جو سورۃ طارق کی آخری 3 آیات ہیں ان کو 41 بار صبح اور 41 بار شام کو پڑھ کے گھر میں دم کریں، اور پانی پہ پڑھ کے پانی پھونکیں، اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی سارے گھر کے اندر چھڑکے، 40 دن یہ عمل کر لیں، گھر ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کوئی جادو یا بیماری کا نشان ہی نہیں تھا، جس طرح سفید کپڑا پاک ہوتا ہے ایسے پاک اور صاف اللہ گھر کر دے گا۔ اللہ نے ان 3 آیات کے اندر شیاطین کی، جنات کی، جادوگروں کی موت رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ موت رکھی۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کے ساتھ اول و آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے اور اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اور اس کو عمل کر کے آپ حسار کریں۔ پھر اسی عمل کے ساتھ آپ کے بچے سکول جا رہے ہیں، میاں فیکٹری جا رہا ہے، یا آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنے گھر کا حسار کرنا ہے، اپنے گھر کا تصور کر کے 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے کاروبار کا، اپنی فیملی کا، اپنے گھر بار کا، اپنا کوئی بہانہ ہے، کوئی جانور ہے، کوئی ایسی فیکٹری ہے اس کا تصور کر کے آپ حسار کر لیں گے۔ اور حسار کا طریقہ میں کیا بتاتا ہوں کہ آپ نے دائیں سے شروع ہونے بائیں چلنا ہے۔ حسار کا طریقہ بالکل وہی ہے جو طواف کا طریقہ ہے، جو طواف کا طریقہ ہے۔ یہ کتنی بار آیت پڑھنی ہے؟ 7 بار۔ اور طواف کعبہ کے چکر کتنے ہیں؟ 7۔ اب آپ نے یہاں سے تصور کر لیا کہ میں نے خانقاہ کا حسار کرنا ہے، تو آپ یہاں سے کیا کریں گے؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اب میں نے ایک بار پڑھا، ایک چکر مکمل، اس طرح 7 چکر دے دیں، انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ چکر ختم ہونے والے نہیں۔ صبح حسار کریں گے، شام تک اللہ حفاظت فرمائے گا، شام کو حسار کریں گے اللہ صبح تک حفاظت فرمائے گا۔ گاڑی کا حسار کریں، بچوں کا حسار کریں، اللہ نے جو مال و متا دیا اس کا حسار کریں،
آپ یہاں رہتے ہیں، بچے امریکہ میں رہتے ہیں، ان کا حصار کریں، بچے ماں باپ امریکہ میں ہیں، بچے یہاں پہ ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے یہاں کا حصار کریں، فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سن رہے ہوں انہیں بھی اجازت۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ رب کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جتنے بھی اعمال بتائے ہیں یا اللہ محض تیری رضا کے لیے بتائے ہیں، یا اللہ تو راضی ہو جا اور ان کے فیضان سے ہم سب کو فیض یاب فرما۔ یا اللہ جہاں تک یہ آواز پہنچے، جو جو ان اعمال کو سنیں یا ان اعمال پہ عمل کریں، یا اللہ سب کو فیض یاب فرما۔ اے اللہ جو آگے ان اعمال کو پھیلائیں، یا اللہ ان کو بھی اجر و ثواب ہو، یا اللہ ان کو بھی فیض یاب فرما۔ اے اللہ محفل پاک میں جہاں سے بھی حاضرین مجلس آئے ہیں، یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی حاضری کو قبول منظور فرما، ایک ایک قدم کے اوپر نیکیاں عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درجات کو بلند عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس یا اللہ جو بھی خواہشات لے کر آئے ہیں خانقاہ سے نکلنے سے پہلے سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے رب رحمان جو دکھی آئے ہیں وہ دکھ دور عطا فرما دے، جو سکھی آئے ہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زلفوں کے صدقے ان کے سکھ میں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار آئے ہیں، روحانی بیمار ہیں، بدنی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، جو گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، مسلمان ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، یا اللہ ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے حیثیت آئے ہیں ان کو یا اللہ حیثیت والا بنا دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا سوال لے کر آئے ہیں ان کو کشادہ اور حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو محتاج آئے ہیں انہیں خوشحال فرما۔ یا اللہ جو دکھی آئے ہیں انہیں سکھی بنا دے۔ اے اللہ جو بے نمازی آئے ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ یا اللہ جو غافل آئے ہیں انہیں ذاکر بنا دے۔ اے اللہ جو بے نسبتیں آئے ہیں ان کو صاحب نسبت بنا دے۔ اے رب رحمان جو ہم نے مانگا وہ یا اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ جو خانقاہ میں آئے ہیں ان کی حاضری کو قبول و منظور فرما، جو شرعی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے گھر بیٹھے ان کی حاضری کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کے حقوق ہمارے پہ ہیں، ان سب کے حق میں ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ان کی جائز تمام نام کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔